أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق اللہ العظیم۔ کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آج 16واں پارہ ہے اور اس کی پہلی آیت میں اسی واقعے کا تسلسل ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ احادیث میں اس کا پس منظر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں تقریر کی، بہت ہی مؤثر اور زبردست تقریر تھی۔ اس کے بعد ایک صاحب نے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انا، یعنی میں ہوں، اور ان کا یہ جواب درست تھا، اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن چونکہ یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا کہ کلام میں اور جواب دینے میں احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ ہمارا ایک بندہ اور ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شوق کا اظہار کیا کہ ان کا پتہ بتلا دیجئے تاکہ ہم بھی وہاں جائیں، ان سے استفادہ کریں۔ تو اس کا تذکرہ پچھلی آیات میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی، اور کہاں ملیں گے وہ ایک نشانی کے طور پر یہ بتلایا گیا کہ آپ کے ساتھ جو مچھلی ہے، یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کے پانی میں نکل جائے، جہاں زندہ ہو جائے، وہیں میرے وہ خاص بندے مل جائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے توشہ لیا، سفر کا سامان تیار کیا، اور اپنے ساتھ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو بھی ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ دونوں ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ ایسے مقامات دنیا میں بہت ہیں، اس لیے مفسرین نے الگ الگ اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ بہرحال قرآن نے مطلقاً کہا نسیا حوتہما، وہاں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی سمندر میں چلی گئی راستہ بناتے ہوئے۔ یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے۔ یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس کا کچھ حصہ کھایا بھی جا چکا تھا، وہ خود بخود زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، ابھی اٹھانا مناسب نہیں ہے، جب بیدار ہوں گے تو بتا دیا جائے گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ بتانا بھول گئے، چنانچہ پھر آگے چل پڑے۔ جب آگے چلے ہیں کچھ دور، تب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ لاؤ کچھ توشہ ہے، کھانے کا سامان لاؤ، اب تو ہمیں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو اب جو ہے ان کے خادم جو یوشع تھے، یوشع بن نون ساتھ میں تھے، ان کو خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو اس چٹان کے پاس جہاں ہم پہلے ٹھہرے تھے وہیں وہ مچھلی نکل کے چلی گئی، اور شیطان نے میرے خیال کو ادھر ادھر کر دیا، اس لیے میں آپ سے بتا نہیں سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی جگہ کی تلاش میں تو نکلے ہیں
اللہ کے وہ بندے وہیں تو ملیں گے. چنانچہ اب اپنے نشان قدم کو دیکھتے ہوئے پھر سے لوٹے. جب وہاں پہنچے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہاں انہیں ہمارے ایک بندے ملے جن کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ یہ بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے اور جن کو اللہ نے کسب کے بغیر اپنی طرف سے خاص علوم عطا کیے ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا. نبی سے بڑھ کر شریعت کا جاننے والا اپنے وقت میں کوئی نہیں ہوتا. کچھ تکوینی امور ہیں جن کا اللہ سے تقرب میں بھی کوئی دخل نہیں ہے، لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سبق دینا چاہ رہے تھے اس لیے ان کے پاس بھیجا. تو اب وہاں جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہاں دیکھا کہ ایک چادر تانے ہوئے سو رہے ہیں ایک صاحب، جا کر سلام کیا. خضر علیہ السلام نے کہا انا بیردنا السلام، کہ اچھا یہاں سلام کرنے والے کون آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل سے جن کا تعلق ہے، اور میں اس غرض سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے اس میں سے آپ ہمیں بھی کچھ عطا کریں. حضرت خضر علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا کہ دیکھیے آپ کا میرے ساتھ نباہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ میں بہت سے وہ کام کروں گا جن کی حقیقت ممکن ہے آپ کو معلوم نہ ہو، تو آپ اس پہ صبر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے وہ شریعت کے خلاف ہے، تو نبی تو خلاف شریعت پہ رک نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی شیخ اس طرح کی شرطیں اپنے لیے کوئی اگر تربیت اور اصلاح کے لیے جائے تو طے کر سکتا ہے. جیسے مدرسے کا نظام درست رکھنے کے لیے بھی اس طرح کی شرطیں طے کی جاتی ہیں کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو ان شرطوں کا لحاظ کرنا پڑے گا. اب اس سفر شروع ہوا. سفر جب شروع ہوا ہے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں چلے، یہاں تک کہ دونوں دریا کے کنارے چلتے چلتے انہیں ایک جگہ اس کو پار کرنا تھا تو کشتی پہ سوار ہونے کی نوبت آئی. روایت میں ہے کہ کشتی والے نے ان دونوں کو دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام کو وہ جانتا ہوگا، اس لیے انہیں بٹھا لیا کشتی پر اور کرایہ تک نہیں لیا. لیکن جیسے ہی کشتی کچھ دور چلی، حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی یا کوئی ایسا آلہ لیا اور اس کے کنارے پر ایک تختے کو نکالنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور وہ کہنے لگے اخرقتہ لتغرق اہلہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ اگر کشتی کا تختہ نکال لیں گے تو پانی اندر آ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی، جس سے سارے سوار ڈوب جائیں گے. اور یہ تو عجیب بات ہے، انہوں نے تو ہم سے پیسہ بھی نہیں لیا ہے اور آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یاد آیا اور کہنے لگے میں بھول گیا تھا، اس لیے آپ اس پر مواخذہ مت کیجیے اور میرے اوپر زیادہ تنگی مت کیجیے. اس کے بعد پھر دونوں چلے، آگے کا سفر چلتا رہا. ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں کچھ بچے، نوعمر بچے کھیل رہے تھے. ان میں سے ایک اچھا سا خوبصورت بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن دبا دی اور اسے قتل کر دیا، اس کی جان لے لی. موسیٰ علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ اچھا ایک معصوم جان کی جان آپ نے لے لی، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے، یہ تو اچھا کام اسے بالکل نہیں کہا جا سکتا. خضر علیہ السلام نے فوراً کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود ہی اس کی حقیقت واضح کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، عذر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بھول گیا تھا، یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب کی مرتبہ رہنے دیجیے، اب اگر کچھ آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا. اب پھر دونوں چلے. قرآن کریم کہہ رہا ہے چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے، ایک بستی میں پہنچے. اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ کا تو انتظام ہوتا نہیں تھا، چنانچہ بھوکے پیاسے تھے. بستی والوں سے انہوں نے مطالبہ کیا
کہ ہمارے لیے کچھ کھانے وانے کا نظم کر دو، ہم بہت دور سے آئے ہیں، مسافر ہیں، پردیسی ہیں۔ لیکن اس بستی کے لوگ انتہائی بد اخلاق تھے اور بخیل قسم کے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس طرح بن بلائے مہمان کی مہمان نوازی نہیں کیا کرتے، اس لیے ہم آپ کو کچھ کھانے پینے کو نہیں دے سکتے۔ بہت تکلیف ہوئی ان کو، لیکن اسی دوران یہ دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اسی بستی میں ایک دیوار تھی، وہ دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب نہ تب گر جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی، ٹھیک ٹھاک کر دی، اور ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر برداشت نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک تو یہاں کے لوگ اتنے بد اخلاق ہیں، ایک تو ان کے کوئی کام نہیں آنا چاہیے، اور اگر آپ نے اس گاؤں کی ایک دیوار ٹھیک بھی کر دی تو آپ اس پر ان سے پیسہ وصول کر سکتے تھے۔ جب یہ اتنے بد اخلاقی سے پیش آئے ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے تھے کہ تمہیں کم از کم ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ جیسے ہی سوال کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہو چکی، اس لیے اب ختم معاملہ۔ البتہ آپ جن چیزوں پر صبر نہیں کر سکے ہیں میں اس کی حقیقت آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ کیا مسئلہ تھا کہ پہلے کشتی میں سوار ہوئے اور اسی کشتی کے تختے کو نکال کر اس کو نقصان پہنچانا چاہا، بعد میں اس کا تختہ عیب پیدا کر کے عیبدار بنا کر حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا ہوگا، لیکن اس کے اندر عیب تو پیدا کر ہی دیا، اور اس بچے کو بلا وجہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جان لے لی گئی، اور پھر یہ کہ ایسے بد اخلاق لوگوں کے یہاں دیوار گر رہی ہے اس کو آپ نے بغیر معاوضے کے ٹھیک کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سب کی وجہ بتائی کہ دیکھیے کچھ امور وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتائے گئے تھے اور آپ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے آپ کا اشکال بجا تھا ظاہر کے اعتبار سے کہ وہ جو کشتی تھی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کشتی چند مسکینوں اور غریبوں کی تھی۔ یہ چند بھائی تھے گاؤں کے رہنے والے، انتہائی غریب اور مفلس بھائی، ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اسی طرح کشتی چلاتے ہیں، سمندر میں رہتے ہیں اور اس سے اپنا گزر اوقات کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ آگے ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، اس کی عادت یہ تھی، خراب عادت، کہ کوئی بھی اگر نئی کشتی جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اگر وہاں سے گزر رہی ہوتی تو وہ اس پر قبضہ کر لیتا اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیتا تھا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بیچارے غریب ہیں، اگر ان کی کشتی بادشاہ نے اپنے قبضے میں کر لی تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا عیب پیدا کر دیا۔ ایک تو یہ، اس کی وجہ یہ تھی۔ بچے کا جہاں تک تعلق ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ ابھی چھوٹا تھا، لیکن اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، لیکن ڈر یہ تھا کہ اس بچے سے چونکہ والدین کو بڑی محبت تھی، اور اگر یہ بڑا رہتا، اگر یہ بڑا ہوتا تو کفر کے ساتھ بڑھتا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ گیا تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو کفر کے ساتھ بڑا ہوتا، اور اس کے جو نیک والدین ہیں وہ بھی اس کی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کی جان لے لی جائے، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری اولاد ان کو عطا کی جس کے اندر خیر بھی زیادہ ہے اور جس کے اندر بھلائی کے آثار بھی زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے اس بچے کو قتل کیا گیا۔ رہی بات دیوار کی، تو اگرچہ اس گاؤں کے لوگ بد اخلاق تھے، انہوں نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا بلکہ منع کر دیا، لیکن اس گاؤں میں ایک آدمی تھا، وہ اچھا آدمی تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، وہ دونوں بچے یتیم ہیں۔ اس دیوار کے نیچے اس نیک آدمی نے اپنے ان یتیم بچوں کے لیے خزانہ دفن کر کے رکھا ہے۔ اس زمانے میں بینکنگ وغیرہ کا تو سسٹم تھا نہیں، اس لیے لوگ اسی طرح زمین کھود کر کہیں پر محفوظ کر دیا کرتے تھے، تو اس آدمی نے اپنے بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دبا کے رکھا تھا۔ اگر یہ دیوار پوری طرح وہاں سے ہٹ جاتی اور وہ خزانہ نظر آ جاتا تو اس گاؤں کے لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بد اخلاق ہیں، تو گاؤں کے جو دبنگ قسم کے لوگ ہیں وہ ان یتیم بچوں کے مال پر قبضہ کر لیتے اور ان کو محروم کر دیتے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے
حتیٰ کہ یہ بچے جب بڑے ہوں اور اس خزانے پر قبضہ کرنے کے قابل ہوں اس وقت انہیں یہ خزانہ مل جائے. اور یہ اس لیے ہوا کہ ان بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا لحاظ فرمایا. یہ سب آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. اور خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی وما فعلت عن امری، میں نے کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہیں کیا ہے. یہ ان چیزوں کی حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کے اعتبار سے ایک سبق دے دیا کہ کبھی بھی آدمی کو بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں جس میں انا ہو، میں کا لفظ ہو، اس سے بچنا چاہیے. بہرحال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آگے یہ سورہ کہفی چل رہی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں. کون ہیں یہ پوچھنے والے؟ یہ یہودی ہیں. اصل میں یہودیوں کی طرف سے یہ سوال تھا. اصحاب کہف کا واقعہ جو کل بتلایا گیا وہ بھی انہی کے سوال کے جواب میں تھا. انہوں نے 3 سوالات کیے تھے اور مکہ کے کافروں سے یہ کہا تھا کہ تم یہ 3 سوال پوچھو، اگر یہ جواب دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، اور نہیں دے پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی طرف سے یوں ہی دعویٰ کر رہے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک سوال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جو غار میں چلے گئے تھے اور سال ہا سال وہ وہیں سوتے رہے. دوسرا سوال ان کا جو تھا وہ ذوالقرنین کے متعلق تھا، اور تیسرا سوال روح کے متعلق تھا. تو روح کے متعلق سوال کا جواب بھی پہلے آ چکا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا ایک خاص امر ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اس سے ظاہری اعتبار سے اللہ نے کچھ چیز جو علامات ہیں اس کے ذریعے سمجھا دیا. اور دوسرا سوال جو اس کے متعلق تھا صحاب کہف کے متعلق، اس کا بھی جواب آ گیا. اور تیسرا سوال یہاں ذوالقرنین کے متعلق جو تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تینوں سوال آئے تو ان سے کہہ دیا، کفار مکہ سے، مشرکین سے، کہ ٹھیک ہے کل آ جانا، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے گی اور میں اس کی روشنی میں جواب دے دوں گا. لیکن کل بھی ہو گئی، اس کے بعد پرسوں بھی آ گیا، کئی دن گزر گئے، جبریل علیہ السلام آ ہی نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش بڑھتی رہی اور ادھر کفار کو موقع مل گیا کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے اس لیے جواب نہیں دے پا رہے ہیں. 15 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ کا یہ حکم لے کر آئے کہ دیکھیے آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہا کیجئے کہ میں کل اسے کر ہی لوں گا، مگر یہ کہ آپ انشاءاللہ کہیں کہ بھئی اگر اللہ چاہے گا تو کل کو ہو جائے گا. تو آپ کو یہ تعلیم دی گئی، اس کے بعد ان سوالات کے جوابات بتلائے گئے. اس لیے کبھی بھی کسی سے کوئی وعدہ کرنا ہو، کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی ارادہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. اگر اس وقت آدمی بھول جائے تو تبرکاً بعد میں ہی کہہ لے، لیکن اپنے اوپر اعتماد نہ کرے بلکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے چاہنے پر چھوڑ دے. تو یہاں ذوالقرنین کے متعلق ہے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں تمہیں بتاتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یہ جو ذوالقرنین ہے یہ دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے ہے. روایت میں ہے کہ ذوالقرنین کی حکومت اپنے وقت میں پوری دنیا پر رہی ہے. اور یہ کون ذوالقرنین ہے؟ اتنی بات تو طے ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں جو سکندر کے نام سے مشہور ہے اور جس کی دارا سے لڑائی ہوئی تھی اور جس نے ہندوستان پر بھی حملہ کیا، اور جو سکندر اعظم کہلاتا ہے اور سکندر یونان کہلاتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ سکندر وہ آتش پرست تھا، مشرک تھا. اور یہاں جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے بعض علماء نے اگرچہ اس کو نبی کہا ہے لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں تھا. تو بہرحال اب اس کے بارے میں قرآن کریم نے زیادہ تفصیل ذکر کی نہیں ہے کہ ان کے وزیر کون تھے، دانیال علیہ السلام تھے یا حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا کس زمانے میں تھے. لیکن بہرحال کسی بعید زمانے میں یہ گزرے ہیں. اور قرآن کریم نے خلاصے کے طور پر صرف یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 3 بڑے بڑے سفر کیے. ایک سفر تو انہوں نے پچھم کا کیا اور ایک سفر پورب کا کیا اور بہت دور تک نکل گئے، جہاں تک دنیا کی آبادی تھی وہاں تک پہنچ گئے. اور تیسرا ان کا بڑا سفر جو ہوا ہے یہ شمال کا ہوا، اتر کا ہوا ہے. اور اس میں وہ آہستہ آہستہ فتح کرتے ہوئے
لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے اور ظالموں کو سزا دیتے ہوئے وہ پہنچے ہیں ایسی جگہ پر جہاں کوہستانی سلسلہ تھا اور جہاں پہ ایسے لوگ آباد تھے جن کی زبان سمجھنا بہت مشکل تھا، اور وہاں ان لوگوں نے ذوالقرنین سے ایک گزارش بھی کی اور یہ کہا کہ یہ سامنے کی طرف سے ہمارے پاس یاجوج ماجوج آ جاتے ہیں اور یہ آ کر ہمارا بڑا نقصان کرتے ہیں اور ہمیں بڑی پریشانی رہتی ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں پہاڑوں کے بیچ کا جو راستہ ہے جس راستے سے یاجوج ماجوج ہم تک آتے ہیں آپ اس راستے کو بند کر دیں، ہم اس میں ہم سے جو ہو سکے گا ہم آپس میں چندہ کر کے آپ کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ ہمیں تمہاری رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمارے خزانے میں بہت دے رکھا ہے، البتہ ہمیں مین پاور ضرور تمہاری طرف سے چاہیے، تم میں سے جو کام کر سکتے ہیں ہاتھ بٹا سکتے ہیں وہ آئیں۔ چنانچہ اس کے بعد ایک تانبے کو پگھلا کر وہاں پہ ایک بڑی مضبوط سی دیوار بنا دی گئی، جس کی وجہ سے جو قوم ادھر تھی وہ ادھر ہی رہ گئی اور جو ادھر تھے وہ ادھر رہ گئے اور یاجوج ماجوج کا آنا بند ہو گیا۔ قرآن کریم نے کہا کہ اب وہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور اس میں وہ دیوار ایسی تھی کہ اس میں نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ اس دیوار کے ریزے ریزے ہو جائیں گے اور میرے رب کا وعدہ برحق۔ اب یہ جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے قرآن کریم نے خبر دی ہے، اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے وہ، اور یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ اس میں آیا۔ یاجوج ماجوج بھی اتنا طے ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے لوگوں نے ان کو قرار دیا ہے، اور یہ بڑی تعداد میں ہیں، 1 اور 10 کے کا تناسب روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عام انسانوں کے مقابلے میں یہ 10 گنا زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت زیادہ طاقت اور قوت بھی عطا کی ہے، اور شروع میں اس لیے انہوں نے ان قوموں کو پریشان کیا، لیکن جب وہ دیوار بنا دی گئی تو اس کے بعد پھر وہ ادھر ہی رہ گئے اور وہ ادھر نہیں آ سکے۔ لیکن جیسا کہ روایات میں فتن کی روایات میں احادیث میں موجود ہے کہ جب قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اس سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ اس وقت آئیں گے جبکہ دجال نے اور یہودیوں نے پوری دنیا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہوگا، اور دجال اپنی طاقت کے نشے میں خدا بن بیٹھا ہوگا، اور اس کو اللہ نے ایسا پاور دیا ہوگا کہ وہ ایک آدمی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور اسے کہے گا کہ تم آپس میں مل جاؤ، اس کے دونوں ٹکڑے مل جائیں گے اور پھر سے وہ زندہ صحیح سلامت آدمی کھڑا نظر آئے گا۔ اس طاقت کی وجہ سے لوگ اس کی طاقت پر ایمان لائیں گے اور اس کی دہشت پوری دنیا میں طاری ہوگی، وہ بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں گھومے گا اور لوگوں کو اپنا فرمان بردار بناتا رہے گا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال اپنی طاقت اور قوت کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکے گا اور وہ بھاگے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لد کے پاس جو آج کل اسرائیل میں ہے وہاں اس کو پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، دجال کو۔ دجال کا قتل ہو جائے گا، اس کے بعد جتنے اس کے حواریین ہیں اور اس کے متبعین ہیں اور اس کے ساتھ رہنے والے جتنی ظالم طاقت کے لوگ ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ ایک درخت کے پیچھے بھی کوئی چھپا ہوگا تو وہاں سے بھی آواز آئے گی کہ اے اللہ کے بندے، یہ فلاں یہودی میرے پاس چھپا ہوا ہے، آ کر تم اس کا کام تمام کر دو۔ حدیث میں البتہ غرقت کا درخت وہ اس کا دوست ہے، وہ یہودی کو چھپا کے رکھے گا۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام جب سب کا خاتمہ کر دیں گے اور دجال کا خاتمہ فرما دیں گے اور قتل عام ہو جائے گا یہودیوں کا اور سب ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجیں گے کہ اب میں ایسی قوم کو بھیجنے والا ہوں کہ جن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑ پہ چلے جائیے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پہ چلے جائیں گے اور جو دوسرے مسلمان ہیں وہ اپنے قلعوں میں اپنی بلڈنگوں میں وہ محصور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے۔
याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में होंगे, ये जैसे वो दीवार के पीछे हैं, और रिवायात में कि वो उस दीवार को रोज़ाना कोशिश करते हैं कि किसी तरह सुराख करके उस पार चले जाएं, लेकिन जिस दिन अल्लाह को उस दीवार में से रास्ता देना मकसूद होगा, उससे एक दिन पहले जब वो उस दीवार को चाट कर पिघलाएंगे तो ये कह के जाएंगे कि इंशाअल्लाह कल को हम इस दीवार को गिरा लेंगे। चुनांचे कल को आएंगे, वो दीवार हट जाएगी और वो ज़मीन के बराबर हो जाएगी और वहाँ से ये लोग निकलेंगे। इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि हर पहाड़ से और ऊंची जगह से ऐसा लगेगा कि बस यही लोग फिसलते हुए गिर रहे हैं। और इतना बड़ा काफिला होगा कि उनका एक ग्रुप बुहैरे तबरिया के पास से, जो बहुत बड़ी झील है, वहाँ से गुजरेगा, तो उनको प्यास होगी तो वो इस तरह पानी पिएंगे कि पूरे झील को खुश्क कर देंगे। बाद वालों को ये महसूस होगा कि यहाँ कभी पानी था। इतनी बड़ी तादाद होगी और इस कैफियत के साथ ये बढ़ेंगे, और जो इनके सामने आएगा सबको कत्ल कर देंगे। हत्ता कि जबल खमर पे चढ़कर वो ये कहेंगे कि हमने ज़मीन पर जितने लोग थे सबको कत्ल कर दिया, अब आसमान पर जो है उसको कत्ल करते हैं, और एक तीर को आसमान की तरफ चलाएंगे और वो खून में डूबा हुआ वो नीचे आएगा। अब ये सोचेंगे कि हमने आसमान वाले को भी कत्ल कर दिया। ये सूरत हाल होगी। इधर कोहे तूर पर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मुसलमान महसूर हैं, वो बहुत परेशान होंगे। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि गाय और बैल का एक सर ये सोने से ज़्यादा कीमती हो जाएगा, यानी उसके मुकाबले में लोग सोना तौल के देंगे कि किसी तरह हमें मिल जाए। जब ये कैफियत होगी और बहुत परेशानी होगी, तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान दुआ करेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ की वजह से याजूज माजूज पर को ताउन में मुब्तला कर देंगे। यानी इनके बगल में कोई फोड़ा होगा, कोई फुंसी होगी, और उसके बाद सब के सब मर जाएंगे। और सब इतनी बड़ी तादाद में मरेंगे कि जब ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह नीचे आएंगे तो रुए ज़मीन पर कहीं पैर रखने की जगह नहीं होगी और हर तरफ बदबू फैल रही होगी। फिर ये अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाएंगे और बड़े बड़े जानवरों को हुक्म देंगे, परिंदों को, और वो उन्हें उठा कर ले जाएंगे। और फिर जो बारिश होगी तो बारिश से पूरा सफाया हो जाएगा, बदबू ख़त्म हो जाएगी, और पूरे रुए ज़मीन पर नेमतों की और दौलत की फरावानी हो जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम चंद साल तक, जब तक अल्लाह चाहेंगे, रहेंगे, और फिर उनका इंतकाल हो जाएगा और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास, रोज़े अतहर के पास, उन्हें भी दफन किया जाएगा। ये रिवायात में मौजूद है। तो याजूज माजूज के बारे में जितनी तफसील है अहादीस में, वो इतनी तफसीलात मिलती हैं। तो उसका तज़किरा यहाँ कुरान करीम में है कि ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि मैंने ये दीवार तो बना दी है, लेकिन ये ख़ास वक्त के लिए, वरना क़यामत से पहले जिस दिन अल्लाह चाहेंगे उस दिन ये दीवार ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि ये जो कुफ़ार हैं, ये किस ख्याल में पड़े हुए हैं और इन्होंने मुझे छोड़कर अपने माबूद क्यों बना रखे हैं। इनका ठिकाना तो जहन्नम है, और जहन्नम में इन्हें डाला जाएगा। और उस दिन हम बतलाएंगे कि कौन लोग दुनिया में आमाल के एतबार से घाटे में थे। वही लोग घाटे में हैं जिनकी दुनियावी ज़िंदगी भी नाकाम हो गई और वो ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं।